السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ گرم مسالہ گھر پر پیسنے اور اس کو تیار کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی۔ مسالہ جات آپ کو پتہ ہے مارکیٹ سے ثابت شکل میں ہم لے کے آتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں آپ کے ساتھ باری باری کر کے ساری چیزیں شیئر کروں گی۔ یہ میرے پاس لونگ ہیں 25 گرام، میرے پاس بڑی الائچی ہے 25 گرام، یہ میرے پاس 50 گرام ہے یہ میرے پاس دار چینی ہے 25 گرام، میرے پاس کالی مرچ ہے 50 گرام، 25 گرام چھوٹی الائچی، 25 گرام میرے پاس ہے بادیان، اس کا جاوتری کا پھول ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جاوتری اس طرح سے جاوتری ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی میرے پاس جائفل کے 4 پیسز ہیں، یہ جائفل ہے اور اس کو ہم نے چھیل کے اس طرح کر لیا ہے ہم نے۔ یہ دیکھیں، اس کا چھلکا میں نے اتار لیا اور یہ اب چھوٹے ٹکڑوں میں ہے میرے پاس۔ یہ نہیں ہے، یہ ہے یہ۔ پھر میرے پاس ہے بادیان کا پھول، اس کو پتھر کے پھول بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، لیکن یہ بادیان کا پھول ہے۔ یہ میرے پاس بادیان کے پھول کا چورا ہے۔ پھر میرے پاس یہ لال مرچیں ہیں، یہ میرے پاس زیرہ ہے 25 گرام، سونف 10 گرام اور شاہ زیرہ بھی 25 گرام۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہلدی ہے، ہلدی کی ثابت شکل یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہے خشک دھنیا، یہ ہم نے گھر پہ ہی پیسا ہوا تھا تو میں یہی شامل کر رہی ہوں، ورنہ لوگ ثابت شامل کرتے ہیں، لیکن میں پسا ہوا شامل کر رہی ہوں۔ یہ میرے پاس ادرک پاؤڈر ہے، ادرک اس شکل میں ہوتا ہے خشک، یہ اس کا پاؤڈر ہے 5 گرام۔ میرے پاس کلونجی ہے 5 گرام، یہ میرے پاس اجوائن ہے 5 گرام۔ یہاں پر ہم نے اپنے تمام مسالہ جات کو مکس کر لیا تھا۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ان کو ہم اپنے ہیوی ڈیوٹی گرائنڈر کی طرف لے جائیں گے، اور اس گرائنڈر میں آپ کو یہ تمام چیزیں پیس کے دکھاؤں گی کہ اس کا کیسا بہترین رزلٹ آتا ہے۔ آج کل چکی کا دور اور ان چیزوں کا ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ بڑی ہیوی ڈیوٹی قسم کی مشینیں موٹر لگا کے انہوں نے ڈبل بلیڈ کے ساتھ اس گرائنڈر کو تیار کیا ہے، تو یہ بہت ہی اچھا گرائنڈر ہے۔ اس کے اندر میں نے پہلے ہلدی پیسی تھی، چونکہ میں نے دوبارہ گرم مسالہ پیسنا تھا، اس لیے میں نے اس کو کلین نہیں کیا۔ تو اگر آپ نے کوئی مسالہ جات کے بعد کوئی اور میٹھی چیز وغیرہ پیسنی ہے، کوئی میوہ جات وغیرہ پیسنے ہیں، تو پھر آپ لازماً اسے کلین کر لیں، لیکن آپ نے اس کو کلین کرنا ہے کپڑے کے ساتھ۔ گیلا کپڑا بالکل نہیں استعمال کرنا، نہ ہی اس کو آپ نے دھونا ہے۔ اس کو آپ نے ایک پینٹ والا جو سافٹ برش ہوتا ہے وہ لے لیں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کا ڈھکن بھی اور اندر سے اس مشین کو صاف کر لیں۔ تو آپ نے اس کو پانی نہیں لگانا۔ تو بہت ہی شاندار اس کا رزلٹ آیا تھا۔ فرسٹ ٹائم میں اس کو یوز کر رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، تاکہ ایک کام کی چیز جو ہے وہ آپ لوگوں تک بھی اس کی معلومات پہنچ جائیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ میری ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی، اور آپ بھی اس کو بنائیں، ٹرائی کیجئے، کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی تمام مسالہ جات، ہلدی، لال مرچ، زیرہ، گرم مسالے، اسی طرح دوسرے جو ہمارے باریک کرنے والی چیزیں ہیں ان کو گھر پہ ہی تیار کرنا چاہیے، کیونکہ باہر بہت زیادہ ملاوٹ اور اس طرح کا معاملات ہیں، اسی سے گردوں میں پتھریاں، مثانوں میں پتھری اور بہت زیادہ باڈی ڈیمیج ہوتی ہے باہر کے مسالے استعمال کرنے سے، کیونکہ وہ لوگ نہ تو واش کرتے ہیں اسے، نہ ہی اس کا مٹی اور کنکر پتھر ہٹاتے ہیں، بس اسی طرح مشین میں ڈالتے ہیں اور اسے پیس دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسی طرح گھر میں مسالوں کو پیسا کریں۔
مسالہ پیسنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے چھان لیا تھا. چھاننے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ بہت ہی فائن پاؤڈر بن کے تیار ہو گیا تھا اور بہترین اس کا رزلٹ آیا تھا ماشاءاللہ.